جو اسودہ حال لوگ ہیں نا، ان کے گھروں کی تلاشی لیں، ان کے بینک لاکرز کی تلاشی لیں، اربوں ڈالر ان کے گھروں میں پڑے ہوں گے، بریف کیسز میں، بیڈز کے نیچے ان کے لاکرز میں پڑے ہوں گے. وہ کیوں نہیں نکالتے؟ بند کریں گاڑیاں امپورٹ کرنی، ٹرانسپورٹ لائیں، آپ پبلک ٹرانسپورٹ کو سٹرانگ کریں. ہم پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر کیوں نہیں کر سکتے؟ ایک ایک وزیر مشیر، ایک ایک بیوروکریٹ، ایک ایک جج کے گھر 10-10 گاڑیاں کھڑی ہیں، ان کا پیٹرول بھی گورنمنٹ دے رہی ہے. کیوں ہم ایک گاڑی نہیں دے سکتے؟ کیوں ہمارے جو رولنگ کلاس ہے، جو بیوروکریسی ہے، وزراء ہے، وہ ایک کنال کے گھر میں نہیں رہ سکتے؟ ایک ان کے گھروں میں رہ رہے ہیں سب. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں زراعت کی پالیسی بزنس مین بناتا ہے یا انڈسٹریلسٹ بناتا ہے، اور غریب کی پالیسی ہم امیر لوگ بناتے ہیں. نہ جس نے کبھی غربت دیکھی ہے وہ غریب کی پالیسی کیا بنائے گا؟ اور جس نے زراعت میں، میں اپنے کسی بھی وزیر خزانہ سے پوچھتا ہوں کہ وہ کبھی ننگے پاؤں کھیت میں چلے ہیں، کسی کھیت میں گئے ہیں زندگی میں کبھی؟ جس طرح ذہن کو زنجیر سے ڈر لگتا ہے، پیر و مرشد ہمیں ہر پیر سے ڈر لگتا ہے، اور مکتبہ فکر کی بہتات جہاں ہوتی ہے، ترجمہ ٹھیک ہے تفسیر سے ڈر لگتا ہے. یہ جو اس کی تفسیر کرتے ہیں بجٹ کی، جو بھی وزیر خزانہ کہتا ہے یہ جو ہم ٹیکسز لگا رہے ہیں ان کا غریبوں پہ کوئی اثر نہیں ہوگا، ان کا امیروں پہ اثر ہوگا. لیکن ہمیشہ یہ دیکھا ہے کہ اینڈ آف دی ڈے سفر وہی غریب کرتا ہے اور اسی پہ ہی اثر ہوتا ہے. اب وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب جب تشریف لائے، ہم بڑے خوش ہوئے کہ شاید ان کے پاس ہمارے دردوں کا کوئی علاج ہو، کوئی مداوا ہو. لیکن وہ ہے بزم میں اتنا تو سب نے دیکھا میر، پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی، نہ گیس رہی ہے نہ بجلی رہی ہے. اور وہ اتنی مہنگی کر دیا کہ غریب کا گھر تو اب وہ بلب نہیں جلا سکتا، کیونکہ اس ایک بلب کے جلانے کا جو بل ہے اس کا 2000 سے کم نہیں آتا. پھر آ کے کیوں ہم لگژری گاڑیوں کی امپورٹ پہ پابندی نہیں لگا سکتے؟ بند کریں گاڑیاں امپورٹ کرنی، ٹرانسپورٹ لائیں، آپ پبلک ٹرانسپورٹ کو سٹرانگ کریں. ہم پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر کیوں نہیں کر سکتے؟ ایک ایک وزیر مشیر، ایک ایک بیوروکریٹ، ایک ایک جج کے گھر 10-10 گاڑیاں کھڑی ہیں، ان کا پیٹرول بھی گورنمنٹ دے رہی ہے. کیوں ہم ایک گاڑی نہیں دے سکتے؟ کیوں ہمارے جو رولنگ کلاس ہے، جو بیوروکریسی ہے، وزراء ہے، وہ ایک کنال کے گھر میں نہیں رہ سکتے؟ ایک ان کے گھروں میں رہ رہے ہیں سب لوگ. 10-10 100 ملازم ان کے گھروں میں کھڑا ہے. 100 بیگ اٹھانے کے لیے ایک ملازم ہے. میں باہر پڑھتا رہا ہوں، میں ڈرماٹالوجی میں یو کے میں، تو وہاں پروفیسر کا چپڑاسی نہیں تھا. پروفیسر خود فائل اٹھا کے باہر جاتا تھا، مریض کو بلا کے لے آتا تھا اور اسے چیک کرتا تھا. ہمیں اگر چائے دینی ہوتی تھی کلاس کو تو وہ خود ٹرالی کھینچ کے لاتا تھا، کہتا تھا ہیلپ یور سیلف. یہ نظام ہم کب لائیں گے سر؟ یہاں تو وہی جو انگریز آئے تھے، یہاں ہم ان کے غلام تھے، وہی نظام چل رہا ہے اور ہم غلامی میں جکڑے ہوئے ہیں. یہاں غریب تو سر، غریب کا جینا تو بار ہو گیا سر. تو تک کھلنے کھلن جوگا، میں رواں تا رو نہ سکدا. تو تک کھلنے کھلن جوگا، میں رواں تا رو نہ سکدا. دنیا رب دی تیرے حصے، میرے حصے بھوک دے کسے. وہ تو بھوک ہے اس کے حصے میں. تو تا موت کو خاک سمجھ دیں، تو تا موت کو مار سٹے نے. ساکو تا ایک لحظے کیتے، لازے لازے مرنا پوندے. اور این نگری وچ کوئی نہ آوے، نہ کوئی اتھا دیرا لاوے. این نگری وچ کوئی نہ آوے، نہ کوئی اتھا دیرا لاوے. اتھا تا کوئی ایجھاں ڈوکھے، چھی کو بھی درب چرنا پوندے. سر یہاں تو غریب کی ہم صرف بات ہی کرتے ہیں. سر آپ IMF کے پاس نہ جائیں. آپ ہمارا جو اسودہ حال لوگ ہیں نا، ان کے گھروں کی تلاشی لیں، ان کے بینک لاکرز کی تلاشی لیں. اربوں ڈالر ان کے گھروں میں پڑے ہوں گے، بریف کیسز میں، بیڈز کے نیچے ان کے لاکرز میں پڑے ہوں گے. وہ کیوں نہیں نکالتے؟ IMF کے پاس ہم جاتے ہیں، جو بھی اربوں کا پیکج آتا ہے اس سے ارب پتی فائدہ اٹھاتے ہیں. سر غریب تک نہیں پہنچتی یہ مراحت. آپ اس پروسیجر کو جو غریب کی امداد کا ہے اتنا کمپلیکیٹڈ بنا دیتے ہیں، اتنا پیچیدہ بنا دیتے ہیں کہ وہ وہاں تک پہنچنا ہی مشکل ہے غریب تک. IMF ہے،
وہ ہم نے دیکھا ہے جو فارماسیوٹیکل کمپنیز ہوتی ہیں نا، ان کا جو میڈیکل ریپ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں تم نے ٹارگیٹ 1 لاکھ کا پورا کرنا ہے. وہ جب 1 لاکھ کا پورا کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں اب 1.5 لاکھ کا ہے اگلے مہینے. تو